بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ میری یہ تکالیف عارضی ہوں گی، بلکہ اگر میں اپنی اصلیت کو یاد رکھوں تو یہ تکالیف مجھے تکالیف بھی محسوس نہیں ہوں گی کہ میرے ملک کے 80% لوگ انہی حالات میں زندگی گزار رہے تھے جن کے دائرے میں قدم رکھ رہا تھا۔ مجھے اگر اس ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں تھی، باتھ روم کی بو محسوس ہو رہی تھی، اپنے ارد گرد موجود محنت کشوں کے پسینے کی بو محسوس ہو رہی تھی، ہر چیز گندگی لگ رہی تھی اور ناگواری کا احساس دلا رہی تھی، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے برسوں بعد ان چیزوں سے واسطہ پڑ رہا تھا، ورنہ میرے لاکھوں ہم وطن تو اب بھی روزانہ انہی حالات سے گزر رہے تھے۔ وہ انہی سہولتوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، انہی آسائشوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ سب بھی میری ہی طرح انسان تھے، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں صرف اس بے آرامی کا پتہ چلتا ہے جو ہمیں خود اٹھانی پڑتی ہے۔ ہماری نظر میں تکلیف صرف وہی ہوتی ہے جو ہمیں اٹھانی پڑتی ہے، دوسرے کس جہنم میں جل رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ میرے لیے اچھا ہی ہے، مجھے ان 80% لوگوں میں واپس آنے کا موقع مل رہا تھا جو اس ملک کی اصل بنیاد تھے۔ مجھے اب زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ شاید گمنامی اور بے وقتی میں میرے لیے امان اور عافیت تھی۔ اگر میں ایک حقیر قطرے کی طرح اس سمندر میں گم ہو جاتا تو شاید ریڈ ڈاٹ کو مجھے تلاش کرنے اور کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ٹرین کو لاہور سے روانہ ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آبادی کے آثار بہت پیچھے رہ گئے تھے، دونوں طرف سرسبز کھیت پھیلے ہوئے تھے، شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ میرے آس پاس کھڑے ہوئے تینوں مرد تھک ہار کر ادھر ادھر جگہ بنا کر بیٹھ چکے تھے۔ میں ابھی ستونوں کی طرح دروازے ہی کے پاس گڑا کھڑا تھا۔ کھلے دروازے سے بے تحاشا مٹی آنے لگی تھی، اس لیے ساتھی مسافروں کی درخواست پر میں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور اسی کے قریب کونے میں سکڑ سمٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زندگی جلد ہی خود میرے قریب آ گئی۔ وہ ٹکٹ چیکر کے روپ میں آئی تھی۔ راستے میں بیٹھے ہوئے تینوں مردوں اور سیاہ فام سی عورت نے، جس کا تعلق غالباً تھرپارکر سے تھا، ٹکٹ دکھا دیے تو چیکر میرے قریب آ گیا۔ وہ اچھا خاصا عمر رسیدہ اور باری برکم تھا، شاید ریٹائرمنٹ کے قریب تھا۔ اس کے گول مٹول سے چہرے پر مسکینی سی تاری تھی، ناک سے موٹی سی اینک ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں ذرا چمک اور مسکین چہرے پر کچھ تازگی آ گئی۔ کیوں نہیں ہے ٹکٹ؟ اس نے میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے نیچی آواز میں پوچھا۔ بس جی، ذرا جلدی میں سوار ہوا تھا، ٹکٹ نہیں لے سکا۔ ٹرین نکلنے لگی تھی، بڑی مشکل سے پکڑی ہے، آپ ٹکٹ بنا دیں۔ میں اپنا لہجہ کسی سادہ لو مگر تمیزدار دیہاتی کا رسا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹکٹ تو اب جرمانے کے ساتھ بنے گا برخوردار، اس نے سر ہلایا۔ ٹرین روانہ ہونے کے بعد سے اس حصے میں پہنچنے والا وہ پہلا ہی چیکر تھا، لیکن میں نے اس سے بحث نہیں کی کہ ٹکٹ جرمانے کے ساتھ کیوں بنے گا۔ میں نے نرمی سے کہا، جرمانے کے ساتھ ہی بنا دیجئے، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اس نے حکم دیا اور میں سعادت مندی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ بتیاں روشن ہو چکی تھی، کہیں کہیں سیٹوں پر ٹفن کیریئر کھل چکے تھے، بانت بانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چیکر مجھے اس درمیانی سرنگنما راستے سے لے آیا جس کے ذریعے بوگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے پیروں تلے آہنی تختے ہل رہے تھے۔ وہ میرے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اس میں کیا ہے؟ میں نے تھیلا اس کے سامنے اونچا کرتے ہوئے کھول کر دکھا دیا۔ اوہ، یہ تو گنڈے پیاز ہیں۔ وہ قدرے مایوسی سے بولا۔ آپ کو کیا انڈوں کی تلاش تھی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر اسی شخص کو معلوم ہو جائے اس میلے سے تھیلے کی تہ میں 15 لاکھ روپیہ پڑا تھا تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے۔ نہیں، میں تو یوں ہی ذرا چیک کر رہا تھا، آج کل تقریب کاری بہت ہو رہی ہے نا۔
ٹرینوں میں بھی ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے کہ کوئی مشکوک چیز نظر آئے تو اس کی ذرا تلاشی لے لیا کریں یا پولیس کو خبر دیا کریں۔ پھر وہ جیب سے واؤچر بک نکالتے ہوئے بولا، کہاں کا ٹکٹ بنانا ہے؟ کراچی کا، میں نے جواب دیا، حالانکہ مجھے کراچی نہیں جانا تھا۔ میں ایسے کسی شہر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میری موجودگی کا امکان محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں میری موجودگی کا کسی کو گمان بھی نہ گزرتا، لیکن ایسی جگہ کون سی ہو سکتی تھی یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ٹکٹ بہرحال آخری اسٹیشن ہی کا لے لینا بہتر تھا۔ اس نے جتنی رقم کا ٹکٹ بنایا اتنا ہی جرمانہ مجھ پر ڈالا، جو یقیناً اس کی اپنی جیب میں جا رہا تھا کیونکہ اس کا کہیں اندراج نہیں تھا۔ لیکن میں چونکہ اس وقت ایک سیدھا سادہ ان پڑھ دیہاتی تھا، اس لیے زیادہ سمجھداری کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میری جیب میں اخراجات کے لیے معقول رقم موجود تھی۔ میں نے چند نوٹ نکالے اور ادائیگی کر دی۔ تب وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا کام کرتے ہو؟ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں اپنے بہروب کے ساتھ کچھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں ایک سیدھا سادہ مگر غریب دیہاتی تھا تو مجھے اتنی فراخ دلی اور بے پرواہی سے خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے چونچرا کوئی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خواہ مخواہ کسی کی نظر میں نمایاں ہونے یا مشکوک نظر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ہر خرچ پر چوں چوں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، گجر ہوں باؤ جی، لاہور میں مجھ بیچ کر آیا ہوں، کراچی ذرا اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی جیب میں رقم کی موجودگی کا جواز گھڑ دیا۔ چیکر پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لمبا سفر ہے، کھڑے کھڑے یا فرش پر بیٹھ کر کسی طرح کرو گے۔ اگر تم 100 کا پاپا مجھے اور لگاؤ تو میں تمہیں سیٹ دے سکتا ہوں۔ ابھی تک مجھے کہیں کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا سرکاری لوگ بڑے باکمال ہوتے ہیں، جب چاہیں موجود کو ناموجود اور ناموجود کو موجود بنا سکتے ہیں۔ اگر میں ایک لمحے پہلے اپنے طرز عمل کے بارے میں چوکنا نہ ہو گیا ہوتا تو فوراً 100 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میری نظر میں 100 روپے بھی حقیر سی رقم ہی تھی، لیکن میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، 100 کا پاپا؟ کمال کرتے ہیں باؤ جی، اگر مجھ بیچ کر میں 4 پیسے لے ہی آیا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے راستے میں ہی لوٹ لیں۔ کوئی جائز پیسے بتائیں۔ اس سے پہلے مجھے یہ الفاظ سن کر ہنسی آتی تھی کہ رشوت میں بھی کچھ رقم جائز اور کچھ ناجائز ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں نے خود نہایت سنجیدگی سے جائز کا لفظ استعمال کیا تھا اور 100 کے نوٹ کے مطالبے پر اس طرح آنکھیں پھیلائی تھیں جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ زمانہ فی الحال میرے لیے ایک بھولا بسرا خواب تھا، جب 4 آنے کے لیے بھی اسی طرح ہماری جان نکل جایا کرتی تھی۔ 100 روپے سے شروع ہونے والا سودا آخرکار 20 روپے پر طے پا گیا اور میں خود اپنی سودے بازی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چیکر نے جلدی سے میرے ٹکٹ پر ایک نمبر ڈالا اور مجھے ساتھ لے کر دوسرے ڈبے میں چلا گیا۔ کھڑکی کے قریب ایک سیٹ پر ایک نوجوان بڑے آرام سے بیٹھا باہر تاریکی میں جھانک رہا تھا اور غالباً کوئی نظارہ دکھائی نہ دینے کے باوجود لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ بھی دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اٹھ بھائی، تم کیا یہاں لاٹ صاحب کی طرح بیٹھے ہو؟ چیکر نے تیزی سے کہا، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ شریف آدمی بیچارہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دھکے کھا رہا ہے، گھنٹوں سے اپنی سیٹ تلاش کر رہا ہے، کوئی اس کو بتا ہی نہیں رہا، اور تم بغیر ریزرویشن کے ہی اس پر چوڑے ہو کر بیٹھے ہو۔ وہ نوجوان بادل نخواستہ اٹھ کھڑا ہوا اور سیٹ کے نیچے سے اپنا سال خوردہ سا بیگ نکال کر کچھ دور دیوار کے سہارے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹکٹ چیکر نے اب اس ڈبے میں ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے۔ میں اس سیٹ پر بیٹھ تو گیا، لیکن مجھے وہاں سکون کا احساس نہ ہو سکا۔ میں بظاہر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ نوجوان کی نفرت بھری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ جب میں اس کی طرف دیکھا تو وہ نظر چرا لیتا۔ اسے یقیناً اندازہ ہو گیا تھا کہ سیٹ چیکر نے بچا کر رکھی ہوئی تھی اور بعد میں مجھے دی تھی۔ حالانکہ اس سیٹ پر حق اس کا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں سے اٹھائے جانے پر وہ کتنا غصہ اور کتنی نفرت محسوس کر رہا تھا، اس پر مجھے حیرت تھی۔
मैं सोचे बगैर न रह सका कि ये तो चंद घंटों के सफर का मामला था जब रिश्वत और सिफारिश के जरिए कोई जिंदगी भर के लिए किसी की सीट पर बैठ जाता होगा और महरूम रह जाने वाले की एक उम्र की मेहनत बर्बाद हो जाती होगी तो इसके दिल पर क्या गुजरती होगी, इसके गमो गुस्से का क्या आलम होता होगा। इस अजियत से गुजरने वाले और इस तरह के तमाशे देखने वाले नौजवान ही जाहिर है सियासतकार मगरमच्छों की भड़काई हुई आग के लिए बेहतरीन ईंधन का काम देते थे। वो यकीनन अपने आप को और सारी दुनिया को फौंक डालने के लिए तैयार रहते होंगे। आखिरकार मैं रह न सका, उठकर इस नौजवान के करीब पहुंचा और इसका कंधा थपकते हुए पंजाबी में कहा, जाओ भाई वहीं बैठ जाओ, दिल बुरा न करो। वो कुछ खज्जल सा हो गया, सटपटाकर बोला, नहीं जी आप बैठें, आपकी सीट है। मैंने तो दिल बुरा नहीं किया, मेरी रिजर्वेशन नहीं है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, चेकर फिर आकर उठा देगा। नहीं, अब तो मैं तुम्हें वो सीट तोहफतन पेश कर रहा हूँ, जब मैं ही तुम्हें नहीं उठाऊंगा तो कोई और किस तरह उठाएगा। मैंने कहा, नहीं जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो वाकई शर्मिंदा नजर आ रहा था। नहीं यार, शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ, किसी से छीन कर तो अपना हक लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, गुफ्तगू पंजाबी में ही जारी थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि दूसरे लोग हमारी तरफ मतवज्जो न होने पाएं। लेकिन फिर आप कहाँ बैठेंगे? वो बोला, मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने इसे सीट पर बिठा ही दिया और तब मैंने महसूस किया कि कई मुसाफिर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं इस डिब्बे में मजीद नहीं ठहरा और वापस इसी जगह आ गया जहां से टिकट चेकर मुझे लेकर रवाना हुआ था। दरवाजे के करीब इस अंधेरे गोशे में मेरी जगह खाली थी। मैं अपना थैला संभालकर वहीं दीवार से टेक लगाकर इत्मीनान से फर्श पर बैठ गया। चंद मिनट के इस तजर्बे ने ही मुझे अवामी जिंदगी के करीब लाना शुरू कर दिया था। मैं महसूस कर रहा था कि अपने सफर के इख्तिताम तक ही मैं मुकम्मल तौर पर एक आम आदमी बन चुका होऊंगा। हर सांचे में जल्द डल जाने की मेरी आदत ने यकीनन अभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। खानेवाल के स्टेशन पर मैंने अपने साथ बैठे हुए लोगों की देखा देखी प्लेटफार्म पर फिरते हुए एक ठेले से नान पकौड़े लिए। अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 2-4 दिन में इस किस्म की चीजें अच्छी लगने लगेंगी। ट्रेन खानेवाल से रवाना हुई तो बेशतर मुसाफिरों ने खाना खा लिया था और ऊँघने लगे थे। रात के 11 बजे तक डिब्बे में खामोशी छा चुकी थी, यानी ट्रेन की अपनी गड़गड़ाहट के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। किसी कोने में कोई शीरख्वार बच्चा अलबत्ता अवां कर उठता था, लेकिन गनीमत था कि जल्द ही चुप हो जाता था। ट्रेन इस वक्त किसी तारीख वीराने से गुजर रही थी। अचानक ही ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। आवाजें जिनसे इंजन के जोरों शोर का अंदाजा होता है यकदम ही कमजोर पड़ गई। हालात अच्छे न हों और ट्रेनों के बारे में आए दिन कोई न कोई बुरी खबर सुनने में आती हो, ऐसे में रात गए। एक वीराने में ट्रेन की रफ्तार यकदम कम हो जाना बहुत से मुसाफिरों को चौंका देने का सबब बन जाता है। जो मुसाफिर ज्यादा गनूदगी में नहीं थे यकदम सीधे होकर बैठ गए। कोई आवाजें बुलंद खुद कलामी के से अंदाज में बोल उठा, खैर तो है, ये ट्रेन एकदम रुकने क्यों लगी है? शायद किसी ने जंजीर खींच दी है। किसी ने ख्याल जाहिर किया। संभल कर उठ बैठने वालों की तादाद बढ़ने लगी। भाई कोई जरा बाहर जानकर तो देखो, डाकू तो नहीं आ गए? कोई सहमे हुए लहजे में बोला। खुदा का नाम लो भाई, कोई अच्छी बात मुंह से निकालो। धोती और पगड़ी वाला एक शख्स पगड़ी संभालते हुए बोला। एक गोशे से राय का इजहार हुआ, सिंध में डाकुओं का ज्यादा जोर है, अभी तो हम पंजाब ही के इलाके में हैं। एक बारिश बुजुर्ग जल कर बोले, इधर कौन सी कमी है डाकुओं की? डाकुओं के मामले में तो हम भी खुद कफील हैं, बल्कि जो उधर से भागते हैं वो भी इधर ही आ जाते हैं। थोड़ी बहुत ही फर्क होगा। ट्रेन की रफ्तार अब बहुत कम हो चुकी थी। सीटों वाले हिस्से में खिड़कियों के सिर्फ शीशे ही नहीं, ब्लाइंडर्स भी गिरे हुए थे। एक नौजवान ने ब्लाइंडर्स उठाना चाहा तो इन्हें बारिश बुजुर्ग ने इसे डांट दिया। अगर डाकुओं का अंदेशा है तो खिड़की दरवाजा बिल्कुल मत खोलो, बल्कि जोर लगाकर इन्हें बंद रखो। किसी को भी ट्रेन की रफ्तार कम होने की सही वजह मालूम नहीं थी, लेकिन डब्बे में एक बेअनवान सा इज़्तिराब और सरासीमगी फैल
چکی تھی۔ میرے آس پاس فرش پر ہی بیٹھے ہوئے نوجوان بھی سنبھل کر بیٹھ چکے تھے۔ چند لمحے پہلے وہ ادھر ادھر لڑکے ہوئے تھے، وہ بھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس پوٹلیوں اور ایک آدھ پرانے سے ٹرنک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ڈاکوؤں کی عجیب ہی دہشت ہوتی ہے، اس میں مال کا ہی نہیں جان کا خوف بھی شامل ہوتا ہے۔ تاہم میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ ذرا سا کھولا تو ان نوجوانوں میں سے کسی نے بھی مجھے روکا نہیں۔ وہ تھری عورت بھی اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں خوف لیے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے محتاط انداز میں سر ذرا سا نکال کر باہر جھانکا اور دوسرے ہی لمحے لہو میری رگوں میں سرد ہو گیا۔ ٹرین اس وقت تک تقریباً رک چکی تھی۔ میں نے دیکھا کچے میں پیڑوں کے متوازی دو پجیرو گاڑیاں اچھلتی کودتی تیز رفتاری سے انجن کی طرف جا رہی تھیں۔ ایک پجیرو ٹرین کے پچھلے سرے پر گارڈ کے ڈبے کے قریب رینگ رہی تھی۔ ٹرین کی کسی کھڑکی سے زرد اور بیمار سی روشنی کا ٹکڑا باہر رینگ رہا تھا۔ ان کھڑکیوں کے بلائنڈرز یا تو نیچے نہیں آ سکے تھے یا پھر ان ڈبوں کے مسافر زیادہ متجسس اور بے خوف تھے۔ روشنی برائے نام تھی، اس لیے باہر سب کچھ بہت دھندلا محض ہیبلوں کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ پجیرو اپنی ساخت سے پہچانی جا رہی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھیں، اس وجہ سے ان کی موجودگی اور بھی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک ویرانے میں رنگا رنگ مسافروں سے بھری ایک ٹرین کا روکے جانا میرے لیے ایک انوکھا ہی تجربہ تھا۔ میں تو صرف ایک طرف کا منظر دیکھ رہا تھا، عین ممکن تھا کہ دوسری طرف بھی گاڑیاں موجود رہی ہوں، لیکن میری رگوں میں لہو گاڑیوں کو دیکھ کر سرد نہیں ہوا تھا، صرف گاڑیوں کے ہیبلے دیکھ کر۔ تو شاید میں یہی سمجھتا کہ ٹرین کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا۔ پرانے زمانے میں باپ کے کالے انجن والی گاڑیوں کو ڈاکو گھوڑوں پر بیٹھ کر روکتے تھے، اب زمانہ ترقی کر گیا تھا، ڈاکو پجیروں میں آتے تھے۔ لیکن میرا لہو در حقیقت اس وقت سرد ہوا تھا جب میں نے نہایت ہلکی سی زوں کی آواز سن کر بیٹھے ہی بیٹھے سر گھما کر اوپر دیکھا تھا۔ ایک ڈبے کی چھت سے ایک ہیبلا بلند ہوا تھا اور اوپر ہی اوپر پرواز کرتے ہوئے انجن کی طرف جا رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کا لبادہ نکرئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہیبلے سے میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ وہی یا اس جیسا کوئی دوسرا نکرئی لبادے والا تھا جس سے میں اور رحیلہ گزشتہ شام بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ جو وقتی طور پر ہماری جان بخشی کر کے کسی وجہ سے خود ہی رخصت ہو گیا تھا۔ ایک اور ہیبلے کو میں نے پچھلے ڈبوں کی چھت کے قریب ہوا میں تیرتے دیکھا، وہ جناتی سائز کے چمگادڑ دکھائی دے رہے تھے۔ ٹرین رک چکی تھی۔ نہایت آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے میں پیچھے ہٹا تو باتھ روم اور سیٹوں کے درمیانی راستے سے ڈبے کے دوسرے سرے سے میں نے 3 سیاہ پوشوں کو اسی درمیانی سرنگ سے اندر آتے دیکھا جہاں چند گھنٹے پہلے ٹکٹ چیکر مجھے لے گیا تھا۔ ان تینوں کا حلیہ بظاہر ہمارے ہاں کے روایتی یا فلمی قسم کے ڈاکوؤں والا ہی تھا۔ وہ ڈیلی ڈالی سیاہ شلوار قمیضوں میں تھے، چہروں پر ڈاٹے بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں گنیں تھیں، لیکن مجھے ایک نظر ان پر ڈالتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ نہ تو پیشہ ور ڈاکو تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھوں میں موجود گنیں وہ تھیں جو عام طور پر جرائم پیشہ لوگوں کے استعمال میں رہتی تھیں۔ ان تینوں کی صرف آنکھیں اور چہرے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ آگے چلنے والا اپنے دونوں ساتھیوں کے مقابلے میں دراز قد تھا اور وہ یقیناً سفید فام تھا، باقی دونوں ایشیائی ہی معلوم ہوتے تھے، تاہم ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے قریب نیم تاریکی میں بیٹھے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھ کر خود احتجاجی کے سے انداز میں سرگوشی میں کہا، اب تو انگریزوں نے بھی ہمارے ہاں ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں نیم تاریکی میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس نوجوان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سرگوشی میں ہی بولا، انگریز تو نہیں ہو سکتا، پٹھان ہوگا۔ ہمارے ہاں نچلے طبقے میں سبھی سفید فاموں کو انگریز کہا جاتا تھا، اسی لیے میں نے انگریز کی اصطلاح استعمال کی تھی، لیکن وہ بیچارہ نوجوان انگریز کو ڈاکو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈبے میں گہرا سناٹا تھا، اب تو کوئی بچہ بھی اواں اواں یا ریں ریں نہیں کر رہا تھا۔
شاید اس لیے میں نے نیچی آواز میں سفید فام کو اپنے ساتھیوں سے کہتے سن لیا، وہ یقیناً یہیں کہیں ہے، فاصلہ چند گز سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ انگریزی میں بولا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ میرے قریب موجود نوجوان اب بھی اسے انگریزی یا غیر ملکی تسلیم نہ کرتا اور کہہ دیتا کہ آج کل اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ڈاکوؤں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ بات اکثر سننے میں آتی رہتی تھی، تاہم میرے پاس نوجوان سے مزید تبادلہ خیال کی مہلت نہیں رہی تھی۔ چند لمحے تک میں اس خیال سے مطمئن تھا کہ شاید میں ریڈ ڈاٹ والوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اب اس تصور سے میرا دل بیٹھنے لگا تھا کہ یہ محض میری خوش فہمی تھی۔ انہوں نے میرے اندازوں سے کہیں پہلے مجھے تقریباً ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کے پاس گویا ہر طرح کی تیاریوں کے ساتھ کسی بھی علاقے میں پہنچنے اور کسی بھی قسم کا ڈرامہ رچانے کے انتظامات مکمل رہتے تھے۔ شاید اسی خود اعتمادی کی وجہ سے وہ مجھے کہیں بھی اطمینان سے چھوڑ کر چل دیتے تھے کہ یہ تو گڑھے کی مچھلی ہے، جب چاہیں گے ہاتھ ڈال کر پکڑ لیں گے۔ تینوں سیاہ پوش ڈبے کے پرلے سرے سے ایک ایک مسافر کا چہرہ بغور دیکھتے آ رہے تھے۔ انہوں نے نہ تو کسی مسافر کے سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا اور نہ ہی کسی عورت کا زیور اتروانے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس بات کا ایک اور ثبوت تھا کہ وہ ڈاکو نہیں تھے۔ وہ ڈاکوؤں کا بحروب ضرور بھر کر آئے تھے، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے۔ ابھی تک انہوں نے ڈاکوؤں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے اس ویرانے میں رات کے اس پہر بغیر کسی سواری کے کہاں جاؤں گا اور کس طرح جاؤں گا، لیکن اس ٹرین سے اتر جانا بہرحال ضروری ہو گیا تھا۔ میرا تو نہ جانے کیا انجام ہونا تھا، لیکن ٹرین میں میری موجودگی کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے قصور مسافروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے نہایت آہستگی سے دوبارہ دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ ہی میرے قریب بیٹھے نوجوان نے حیرت سے منہ کھولا اور کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ سکا۔ دوسرے دروازے کی طرف بیٹھے ہوئے دو آدمی اور تھری عورت بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں اسی حال میں چھوڑا، اپنے تھیلے کو گرا لگائی اور اسے دانتوں سے پکڑ کر لٹکاتے ہوئے دونوں ہاتھ خالی رکھ کر باہر رینگ گیا۔